کسی نے پوچھا ہے کہ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ اگر یہ روزہ ہوتا تو حضور نہ فرماتے، محرم کا بتلا دیا ہے تو 12 ربیع الاول کا نہ بتلاتے۔ آپ نے جمعرات اور سوموار کا بھی بتلا دیا، 9 اور 10 محرم کا بھی بتلا دیا، عرفات کے روزے کی فضیلت بھی بتلا دی۔ تو اگر 12 ربیع الاول کو بھی کوئی روزے کی فضیلت ہوتی تو حضور نہ بیان کرتے؟ کیوں اپنی طرف سے خود دین گھڑتے ہو؟ کہتے جی کہ حضرت محمد شفیع صاحب نناری ہیں سکھر سے، وہ کہتے ہیں کہ میں بغیر کسی لالچ کے لوگوں کو گناہوں سے، زنا سے بچانے کے لیے، نیکی کی طرف لانے کے لیے ان کے نکاح کراتا ہوں، رشتے کراتا ہوں، دعا کریں اللہ مجھے اخلاص عطا فرمائے۔ بالکل اللہ آپ کو اخلاص عطا فرمائے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کا مجھے بھی تو کوئی فائدہ ہونا، پھر میں دیکھوں نا تم کتنا مخلص ہو۔ ہم لوگوں کے نکاح کرا رہا ہے، بھی میرے ساتھ کیا فائدہ ہوا؟ آج کل میڈیا جو ہے وہ علماء کے خلاف ہے، تو پہلے کون سا علماء کے حق میں تھا؟ میڈیا ہمیشہ علماء کے خلاف، اہل حق کے خلاف ہی ہوتا ہے۔ اور یہ ایک بات یاد رکھیں کہ جتنا کسی اہل حق کو گالیاں ملے نہ سمجھ لو کہ وہ اتنا بڑا حق پر ہے۔ جو حق والا نہ ہو، حلوائی ہو، اس کو کوئی گالی نہیں دیتا۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب انگریزوں سے جنگ لڑی تھی، جنگ آزادی لڑی جا رہی تھی، تو جتنے حلوے والے تھے وہ مزے کر رہے تھے، ان کو جگیریں مل رہی تھیں، ان کو خطاب مل رہے تھے، کوئی شمس العلماء بن رہا تھا، کوئی سر کہلا رہا تھا، کوئی ڈاکٹر بن رہا، علماء حقہ کو پھانسیوں پہ لٹکایا جا رہا، علماء حقہ کو مالٹا کی قید میں ڈالا جا رہا۔ تو یہ تو ابتدا سے ہوتا آیا ہے کہ ہر اہل حق کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور اگر کسی کو تکلیفیں نہ ملے نہ مانے کہ اس کے اندر کوئی کمزوری۔ پتہ نہیں قادری صاحب کہتے ہیں کہ پیٹ کا کفل پتہ نہیں کیا مدینے میں ہے، ایک دن میں ایک بار کھانا چاہیے، تو ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو انہیں فٹ رکھنے کے لیے ایک دفعہ کھاتا ہوگا، باقی اندر بیٹھ کے کھاتا ہوگا، لوگوں کے سامنے نہیں کھاتا ہوگا۔ یہ سارے پیر ایسے ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے 2 لقمے، حضرت جی کھاتے ہی نہیں، وہ 2 لقمے لیتے ہیں، اندر بیٹھ کے 10 کلو کھا جاتے ہیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لو، اسی قادری صاحب کا دیکھ لو۔ بس دعا کرو اللہ ہدایت۔ ایک مولوی صاحب نے پہلے اعلان کیا تھا کہ مجھے اللہ نے خبر دے دی ہے کہ چونکہ حضور سرکار دو جہاں عمر مبارک 63 سال تھی، ہم نے تمہاری عمر بھی 63 سال کر دی تاکہ تم عاشق رسول ہو تو حضور کی عمر کے مطابق تمہیں بھی موت آئے۔ اچھا، اب 63 سال جب گزر گئے تو موت تو نہ آئی۔ اب لوگوں نے پوچھا کہ دادا آپ تو ابھی ماشاءاللہ 63 کیا 65 سے بھی گزرے، انہوں نے کہا پھر اللہ نے میری عمر اور بڑھا دی، اب اس کا کیا علاج؟ دو لڑکوں نے شہوت کے طور پہ ایک دوسرے کو بوسہ دیا، بھئی اگر انزال ہو گیا تو غسل ہے، ورنہ غسل نہیں ہے، لیکن توبہ کریں، توبہ کریں۔ اسی لیے حکم ہے کہ جیسی لڑکیوں سے نظر بچاتے ہو، ایسے لڑکے جن کی داڑیاں نہیں ان سے بھی نظر بچاؤ، چونکہ وہ بھی اتنی خطرناک ہیں جتنی لڑکیاں خطرناک۔ اسی لیے مجھے یاد ہے ہم جب مدرسے میں پڑھتے تھے تو ہمارے جو حضرت استاذ تھے انہوں نے شرط رکھی تھی کہ لڑکے کی داڑھی نہ ہو تو میرے مدرسے میں داخل نہ کر، جب تک داڑھی نہیں ہوگی میں مدرسے میں نہیں رکھوں گا۔ حضرت بیچارے انہوں نے کہا نہیں، فتنہ پیدا ہوتا ہے، میں فتنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال توبہ کرو، استغفار کرو اور بچنے کی کوشش کرو۔ غسل کرنے کے بعد نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہوتی، اگر پہلے وضو کیا ہے آپ نے پھر غسل کیا ہے، اگر پہلے وضو نہیں کیا ہے تو غسل کے بعد پھر وضو کرو۔ جادو کے توڑ کے لیے کسی غیر مسلم سے علاج کرا سکتے ہیں لیکن ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب اللہ کا قرآن گھر میں موجود ہے اور سورۃ البقرہ موجود ہے تو کسی غیر مسلم کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟
اللہ کا کوئی نبی بھی عالم الغیب نہیں ہوتا، اور حضور بھی علم غیب نہیں جانتے تھے۔ اعلان ہو گیا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آسمانوں اور زمینوں میں کوئی غیب نہیں جانتا مگر اللہ۔ اندھیرے میں نماز ہو جاتی، ہاں ہو جاتی ہے۔ اگر ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں صرف دل میں پڑھیں، زبان سے نہ ہلے، کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ زبان ہلانا ضروری ہے، جب تک زبان نہ ہلے ذکر ہوتا ہی نہیں۔ مرد اساتذہ جو ہیں وہ مخصوص ماحول میں عورتوں کی تدریس کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے۔ مردوں کو کبھی بھی لڑکیوں کی تدریس نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے دیکھیں نا اب سعودی عرب میں ماشاءاللہ یہاں جب ثانویہ، یونیورسٹیاں، کالجز ہیں تو وہاں بعض مضمون ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے پڑھانے والی لڑکیاں نہیں ملتی، تو پھر وہ مرد کو بلاتے ہیں، لیکن وہ دوسرے کمرے میں بیٹھتا ہے، ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے، وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے پڑھاتا ہے، ہر لڑکی کے سامنے اسکرین رکھا ہوتا ہے، وہ اس کو سن رہی ہے۔ اگر کوئی اعتراض ہے تو ایسے کرے گی، وہ چپ ہو جائے گا اور سوال کر دے گا، سامنے نہیں آئے گا، اس کمرے میں بھی نہیں آئے گا، بلڈنگ میں بھی نہیں آئے گا۔ کیا اعتبار ہے جب مرد عورت اکٹھے ہوں تو کیا نہیں ہو سکتا؟